ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں کیسے تھے؟ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دادا میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے۔ دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، بہت محبت سے پالا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا میاں بھی چل بسے۔ مرتے وقت دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے۔ ابو طالب ان سب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ سے محبت کرتے، ہمیشہ ساتھ لیے پھرتے، پیار کرتے، کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کے سائے میں پلے بڑے، رفتہ رفتہ جوان ہوئے۔ جوانی میں آپ سب سے اچھے تھے۔ عرب کے جوان آپس میں لڑتے، آپ لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے۔ اکثر لوگ شراب پیتے، جوا کھیلتے، برے کام کرتے، آپ ان چیزوں کو برا سمجھتے۔ غریبوں کو کھانا کھلاتے، مزدوروں کی مدد کرتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے۔ چچا جان تجارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے لگے۔ تجارت کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ آپ بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے۔ آپ معاملہ صاف رکھتے، بہت امانت دار تھے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے۔ سب آپ کی عزت کرتے، سب آپ پر بھروسہ کرتے۔ گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا اور سچائی کا چرچا تھا۔ مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھیں۔ ان کے شوہر مر چکے تھے۔ ان کا بڑا کاروبار تھا۔ تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر میں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کو لے کر شام یعنی سیریا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا نفع کما کر شام کے سفر سے لوٹ آئے، پائی پائی کا حساب دے دیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نیک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر میسرہ غلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئی، خود نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ چچا جان اور قریش کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گیا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی، پرانی دیواریں توڑ کر بنائی جا رہی تھی۔ ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا، یہ ایک کالا پتھر تھا۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھا، سب اس کو متبرک سمجھ رہے تھے۔ جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ متبرک پتھر میں لگاؤں، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر طے ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے اسی کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کعبہ میں تشریف لائے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا، سب نے آپ کو فیصل مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک کنارہ پکڑنے کو کہا، سب نے مل جھل کر اٹھایا۔ جب پتھر وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس کام میں شریک ہونے کا موقع مل گیا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ تھی، اس پہاڑ کا نام حرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن تک وہاں تنہا رہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے، برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، ستو پانی لیتے اور پھر لوٹ جاتے۔ عمر کی 40ویں سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا پڑھیے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ زور سے دبایا اور کہا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر کار جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا اور آپ ڈر کے مارے کانپ اٹھے، اور ہے بھی یہ بات کہ سینکڑوں برس کے گمراہوں کو راہ پر لگانا اور سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو اللہ کا خالص بندہ بنانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
घबराए हुए घर तशरीफ लाए और अपनी सच्ची हमदर्द बीवी से तमाम वाकया बयान किया। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बोली, आप घबराते क्यों हैं? अल्लाह आपको ज़ाये ना होने देगा। आप नेकी करते हैं, सदका देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों बेवाओं को सहारा देते हैं, मेहमानों की खातिर करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, दुखियों को सहारा देते हैं। आपको किस चीज का डर है? जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। तो आप लोगों से कहते, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, राज़िक और हाकिम है, उसी का हुक्म मानो, उसी की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी पैरवी करो, बुराइयों से बचो, भले काम करो, अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। रहने को अल्लाह ताला तुमको जन्नत देगा, बुरे आदमियों से अल्लाह ताला नाराज होगा, बहुत ही सख्त सजा देगा।